آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دودھ پینے کے کیا کیا فائدے ہیں اور دودھ کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوں آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود تمام مخلوقات کو حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین پر اگنے والی سبزیاں، پھل ہوں یا جانوروں سے حاصل شدہ گوشت اور انڈے، یہ سب ہماری خوراک کا اہم ترین حصہ ہیں، تاہم ان میں سب سے زیادہ مفید دودھ ہے۔ ہماری خوراک جن میں شامل دودھ ہے وہ واحد مشروب ہے جس میں تمام اجزاء خوراک موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک مکمل غذا ہے، توانائی کے حصول کا سب سے آسان اور مفید ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی دودھ کی اہمیت پر خاصی توجہ دی گئی ہے اور اسے نسل انسانی کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے شروع والے دن ٹھنڈے گزرے ہیں، لیکن پھر بھی ہندوستان اور پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ سخت گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں۔ اس موسم میں روزے میں لو لگنا، پیٹ خراب ہونا، گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ مختلف مشروبات پینا جو کہ وقتی طور پر تو ہماری پیاس بجھا دیتے ہیں لیکن وہ مضر اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور صحت کو تباہ کر دیتے ہیں، جن میں کولڈ ڈرنکس شامل ہیں۔ قدیم اور قدرتی روایات کو چھوڑ کر ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے جس کے نقصانات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں دودھ پینے سے بے حد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سحری کے اوقات میں دودھ پینے سے انسان کو پورا دن پیاس نہیں لگتی۔ دودھ میں پانی ملا کر پیا جائے تو پھر بھی پورا دن پیاس نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ تخم ملنگا، اس میں بھی دودھ سے زیادہ 5% سے بھی زیادہ کیلشیم آئن موجود ہوتے ہیں اور اس میں نارنجی کے حساب سے 7% زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے۔ اسے اگر دودھ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تب بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ پیاس کو کم کرتا ہے اور قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ تخم ملنگا میں پوٹاشیم آئن، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ نیند کو بہتر بناتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق مختلف قسم کے سرطان کو بھی ختم کرتی ہے، شوگر کے لیول کو اعتدال میں لاتی ہے اور آنتوں کی صفائی کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ تخم ملنگا دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے سحری کے وقت اگر استعمال کیا جائے تو پورا دن پیاس نہیں لگتی۔ افطاری میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مشروب انرجی فراہم کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ دودھ بھی ان غذاؤں میں سے ایک غذا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ کھانا کھلائے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر رزق عطا فرما، اور اللہ جسے دودھ پلائے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور مزید ہمیں عطا فرما، کیونکہ دودھ کے علاوہ کوئی بھی ایسی دوسری خوراک موجود نہیں ہے جس میں اجزائے خوراک مکمل طور پر پائے جائیں۔ ابو عباس سے نقل کیا جاتا ہے کہ پینے والی چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز دودھ ہے۔ یہ معدہ میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کر دیتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے، گرمی کی مناسبت کو کم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دودھ نوش فرماتے تھے۔ شب معراج کے موقع پر آپ کو ایک شراب اور دودھ کا پیالہ دیا گیا تو آپ نے دونوں کو دیکھا اور دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فطرت کی جانب کی ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام جانوروں میں معتدل اور مفید گائے کا دودھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت ان الفاظ میں کی ہے، تم لوگ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ اپنی غذا درخت سے استعمال کرتا ہے اور درخت سے لی گئی غذا بیماریوں سے پاک ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ اس میں تمام اجزاء ہیں جن سے جسم صحت مند اور نشو و نما پاتا ہے۔ جن علاقوں میں دودھ استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے لوگ ذہین، محنتی اور صحت مند ہوتے ہیں، عمر زیادہ پاتے ہیں۔ شیرخوار بچوں کی ابتدائی غذا بھی دودھ ہوتی ہے۔
ماں کا دودھ سب سے زیادہ عمدہ اور مفید ہوتا ہے۔ آج کے دور میں پورا یورپ گائے کے دودھ میں خود کفیل ہے اور دودھ برآمد بھی کرتا ہے۔ رات سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ پی لیں۔ اس میں موجود وٹامن ڈی معدے میں گیس نہیں بننے دیتی اور اس میں فائبر قبض سے بچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ روزانہ دودھ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون اور گہری نیند حاصل کرتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک جلد کے لیے ٹھنڈا دودھ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے دودھ میں لیموں کا رس ڈالیں، عرق گلاب کے چند قطرے ڈالیں اور روئی ڈبو دیں اور 5 منٹ چہرے پر لگائیں اور لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو دیں، جلد تر و تازہ نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ دودھ میں وٹامن اے اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جلد کو تر و تازہ بنا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جلد سے داغ، دھبے، کیل، ایکنی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اکثر پکوڑے اور سموسے کھانے سے ہمارے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس ٹھنڈا دودھ پینے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ السر کے مریض بھی ٹھنڈا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ استعمال کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن کا ویڈیو میں بتانا ناممکن ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔